بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد فقال اللہ تعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن يعظم شعائر اللہ فإنها من تقوى القلوب۔ تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہیں جو ہمارا خالق، مالک اور رازق ہے۔ درود سلام ہو نبی محترم و مکرم پر جس کو اللہ رب العالمین نے تمام جہاں والوں کے لیے ہادی و رہنما بنا کر مبعوث فرمایا۔ معزز سامعات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس بزم میں میری تقریر کا عنوان ہے فضائل مدینہ منورہ۔ محترم سامعین اکرام، سرزمین عرب میں ایک مشہور شہر ہے جس کو مدینہ کہا جاتا ہے، حالانکہ اس کا پرانا نام یثرب تھا۔ یہی وہ مدینہ ہے جس کو مدینۃ النبی ہونے کا شرف حاصل ہوا ہے۔ مدینہ بڑی بابرکت جگہ ہے۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں پر وحی نازل ہوتی تھی، اللہ رب العالمین کا مبارک کلام اترتا تھا۔ صحابہ اکرام نے اسی مدینہ منورہ سے اسلامی تعلیمات کو دنیا کے چپے چپے، دنیا کے گوشے گوشے میں پھیلایا۔ یہیں سے اسلام کی شعائیں پوری دنیا میں پہنچی اور اسی سرزمین پر رہ کر صحابہ اکرام نے اسلام کی سربلندی کے لیے اپنے تن من دھن کی بازی لگا دی۔ لہذا مدینہ منورہ سے محبت کرنا یہ ہمارے دین کا جز اور ایمان کا حصہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انصاریوں سے محبت کرنا ایمان کی نشانی ہے، اور یہ ظاہر ہے کہ انصاریوں کا مسکن مدینہ ہی تھا۔ مگر آج بہت افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے بعض نام نہاد مسلمان اہل مدینہ کے خلاف مختلف قسم کی سازشیں اور پروپیگنڈے کرتے ہیں۔ جب اہل بیت اور عشق رسول کا مظاہرہ کرتے ہیں، کتنی بےتکی اور نادانی کی بات ہے کہ مسکن رسول، وحی اور دارالاسلام سے بغض کیا جائے۔ یہ انتہا درجے کی جہالت ہے اور شریعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے بغاوت کی روشن دلیل ہے۔ اللہ تعالی بلاد حرم کی حفاظت فرمائے اور ان باغیوں کی سازشوں اور مکر و فریب کو انہی کی طرف پھیر دے۔ آمین، تقبل اللہ یا رب العالمین۔ سامعین اکرام، اب مناسب معلوم ہوتا ہے کہ مدینہ منورہ کی چند ثابت اور صحیح فضیلتوں کو بیان کر دیا جائے جو کتاب و سنت کے صحیح دلائل پر مبنی ہو۔ نمبر 1، پہلی فضیلت یہ ہے کہ مدینہ حرم ہے، یعنی مسلمان پر اس کی حرمت و عزت کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ اسی لیے وہاں جنگ و جدال کرنا، وہاں کی گھاس اور درختوں کو کاٹنا اور وہاں کے جانوروں کو بھگانا یا انہیں شکار کرنا حرام قرار دیا گیا ہے۔ نمبر 2، یعنی دوسری فضیلت یہ ہے کہ مدینہ منورہ میں دجال اور طاعون کبھی داخل نہیں ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مدینے کے راستوں پر فرشتے نگرانی کر رہے ہیں اور مدینہ منورہ میں طاعون اور دجال ہرگز داخل نہیں ہوگا۔ تیسری فضیلت یہ ہے کہ مدینہ منورہ میں بدعت ایجاد کرنے والے اور بدعتوں کی حمایت کرنے والوں پر اللہ رب العالمین کی لعنت ہے، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو مدینے میں کسی بدعت کو ایجاد کرے گا اور یا کسی بدعتی کو پناہ دے گا، اس پر اللہ رب العالمین کی، فرشتوں کی اور تمام لوگوں کی لعنت ہے۔
آئیے چوتھی فضیلت سماعت کرتے ہیں کہ مدینے کے خلاف سازش رچنے والے ناکام و نامراد ہو جائیں گے، وہ اپنے مقصد میں کبھی کامیاب نہیں ہوں گے، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص مدینے والوں کے خلاف کارروائی کرے گا یا سازشیں رچے گا، وہ شخص ایسے ہی ناکام و نامراد اور بے نام و نشان ہو جائے گا جیسے پانی میں نمک گھل کر بے نام و نشان ہو جاتا ہے۔ آئیے پانچویں فضیلت سماعت کرتے ہیں، وہ یہ ہے کہ مدینے میں رہ کر مصائب پر صبر کرنے والے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کریں گے اور گواہی دیں گے، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص مدینہ منورہ کے مصائب و آلام اور مشکلات پر صبر کرتا ہے اور اگر وہ اسی مصیبت پر صبر کی حالت میں فوت ہو گیا تو روز قیامت میں اس کے حق میں شفاعت کروں گا یا میں اس کے حق میں گواہی دوں گا بشرطے کہ وہ مسلمان ہو۔ چھٹی فضیلت یہ ہے کہ مدینے میں وفات پانا سعادت کی بات ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص کے لیے مدینے میں وفات پانا ممکن ہو اسے چاہیے کہ وہ مدینے ہی میں مرے، کیونکہ میں اس کے حق میں سفارش کروں گا جو مدینے میں فوت ہوگا۔ آئیے ساتویں فضیلت سماعت کرتے ہیں، وہ یہ ہے کہ اسلام کی نشر و اشاعت کا مرکز جیسے شروع میں مدینہ تھا، اسی طرح قرب قیامت ایمان سمٹ کر مدینہ منورہ میں چلا آئے گا، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، قرب قیامت ایمان سمٹ کر مدینہ آ جائے گا جیسے سانپ سمٹ کر اپنے بل میں آ جاتا ہے۔ آئیے آٹھویں فضیلت دیکھتے ہیں، وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے کے لیے مکہ مکرمہ سے دگنی خیر و برکت کی دعا کی ہے، جیسا کہ روایت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے اللہ تو نے جتنی خیر و برکت مکے میں عطا کی ہے مدینے میں اس سے دگنی برکت عطا فرما۔ اور بعض روایتوں میں یہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے کے مد، سا اور پھلوں میں برکت کی دعا کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے اللہ ہمارے مد و سا میں برکت عطا فرما۔ آئیے نویں فضیلت دیکھتے ہیں، وہ یہ ہے کہ مدینہ کے اجوا کھجور جنت کا پھل قرار دیا گیا ہے اور یہ زہر اور جادو کا علاج ہے، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارکہ ہے، اجوا کھجور جنت کا پھل ہے اور اس میں زہر سے شفا ہے۔ اور صحیحین کے یہ الفاظ اس طرح سے ہیں کہ جس نے صبح کے وقت 7 اجوا کھجوریں کھائی اس دن اسے نہ زہر نقصان پہنچائے گا اور نہ ہی جادو۔ 10ویں فضیلت یہ ہے کہ مدینے کی مسجد نبوی میں نماز ادا کرنے سے مسجد حرام کے علاوہ دیگر مساجد کی بنسبت 1000 نماز کا ثواب ملتا ہے، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری اس مسجد میں نماز ادا کرنے کا ثواب دوسری مساجد میں نماز ادا کرنے کے مقابلے میں 1000 گنا زیادہ ہے سوائے مسجد حرام کے۔ آئیے سماعت کرتے ہیں 11ویں فضیلت، وہ یہ ہے کہ مسجد نبوی میں ایک جگہ ایسی ہے جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی کیاری و باغیچہ کہا ہے، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے حجرے اور ممبر کا درمیانی حصہ جنت کے باغیچوں میں سے ایک باغیچہ ہے اور میرا ممبر میرے حوض پر ہوگا۔ معزز سامعین، اب
ابھی ابھی آپ نے مدینہ منورہ کے فضائل کو سماعت کیا، جن کو بیان کرنے کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ مسلمانوں کے دلوں میں مدینہ اور اہل مدینہ کی محبت بس جائے، تاکہ مسلمان وہاں کے امور اور ذمہ داریوں کے حق میں دعائیں خیر کریں، کیونکہ وہی لوگ دراصل مدینہ منورہ کے قدام اور توحید کے پاسبان ہیں، اور موحدین سے محبت ایمان کا ایک اہم حصہ، ایمان کا ایک اہم جز ہے۔ امام مالک رحمت اللہ علیہ کی سیرت میں آتا ہے کہ انہوں نے دارالہجر مدینہ منورہ کو چھوڑ کر کسی دوسرے شہر کا سفر نہیں کیا، اور مدینہ منورہ میں ننگے پاؤں چلا کرتے تھے۔ یہ مدینہ اور اہل مدینہ سے محبت کی اعلیٰ مثال ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ یہ دعا مانگا کرتے تھے کہ اے اللہ، میں تجھ سے تیرے راستے میں شہادت کا سوال کرتا ہوں، اور تیرے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر یعنی مدینے میں وفات کا مطالبہ کرتا ہوں۔ اور اسی طرح حضرت ثمامہ بن اسعال رضی اللہ تعالی عنہ نے جب اسلام قبول کیا تو عرض کیا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میری نظر میں سب سے مبغوض شہر مدینہ تھا، مگر آج میں نے اسلام کی سعادت حاصل کر لی ہے تو میرے نزدیک سب سے محبوب و پسندیدہ شہر اسی زرزمین پر اگر وہ ہے تو وہ مدینہ منورہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ مدینہ طابہ ہے، اور مسلم شریف کی روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک یہ مدینہ طیبہ ہے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مدینہ منورہ کی محبت کا انداز اس حدیث پاک سے ہم اور آپ لگا سکتے ہیں۔ یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی سفر سے مدینہ منورہ تشریف لاتے اور جب مدینے کی دیواروں کو دیکھنے لگتے تو اپنی سواری کو تیز فرما دیتے تھے، اور اگر آپ کسی جانور کی پشت پر ہوتے تو مدینے کی محبت میں اسے ایڑ لگا دیتے تاکہ آپ جلد سے جلد مدینہ منورہ پہنچ جائیں۔ سبحان اللہ، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے شہر مدینہ سے محبت کا ایک انداز ہے، محبت کا ایک معیار ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اہل مدینہ کے حق میں دعا فرمائی تھی، اور وہ دعا یہ تھی، اے اللہ ہمارے دلوں میں مدینے کی محبت اس طرح پیدا فرما دے جیسا کہ مکے کی محبت ہے، بلکہ اس سے بھی زیادہ۔ اے اللہ رب العالمین، ہمارا سا و مجھ میں برکت عطا فرما، اور مدینے کی آب و ہوا ہمارے لیے نفع بخش اور صحت بخش بنا دے، اور مدینے کے وبا کو ختم فرما دے۔ تو معزز سامعین، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم شاعر اسلام کی محبت و تعظیم اپنے دلوں میں پیدا کریں، اور اہل مدینہ کے خلاف کارروائی کرنے والوں پر کاری ضرب لگانے والے بنے۔ آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا کرتی ہوں کہ ہم تمام مسلمانوں کو مسجد رسول بنام مسجد نبوی کی زیارت نصیب فرمائے، آمین۔ تقبل اللہ یا رب العالمین۔ آئیے ایک شعر کہہ کر میں اپنی بات ختم کر دوں۔ دکھا دے یا الہی وہ مدینہ کیسی بستی ہے، دکھا دے یا الہی وہ مدینہ کیسی بستی ہے، جہاں پر رات و دن مولا تیری رحمت برستی ہے۔ میں اللہ سے دعا کرتی ہوں کہ الہ العالمین ہم تمام کو مدینہ منورہ کی زیارت نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔